الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ۔ تمام حضرات مل کر محبت سے میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن میں پورے دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے گا۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی اس کو جو درود پاک پڑھے گا 1000 مرتبہ دن میں مجھ پر۔ تو محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنایا کرو۔ تو یہ محفل ماشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، ان کی سیرتوں کو سننے سنانے کی محفل ہے، تو اور خوبصورت بنائیں اس کو۔ لیکن وہ ہوگی کب؟ جب ہمارے زبان پر درود ہوگا، جب ہمارے زبان پر ضرور ہوگا۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، اور جن پر کرم دیکھا ہے ان کی زبان پر درود کو جاری دیکھا ہے، درود کو جاری دیکھا ہے۔ زبانوں کو تر رکھا کریں درود سے، زبانوں کو تر رکھا کریں درود کو۔ ایک کتاب ہے بڑی مشہور و معروف درود پاک کی، شاید کسی کی نظر سے گزری ہو، جس کا نام ہے کتاب دلائل الخیرات شریف، کتاب دلائل الخیرات شریف۔ یہ جو کتاب ہے نا دلائل الخیرات شریف کتاب، یہ کتاب کی خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ کتاب درود سے شروع ہوتی ہے اور درود پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے دلائل الخیرات شریف۔ ان کے جو رائٹر ہیں نا جنہوں نے کتاب کو لکھا، محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ مصر کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے سوال کیا
کہ اے محمد بن سلیمان، آپ نے اتنی بڑی کتاب جو لکھ دی ہے دلائل الخیرات، درود سے شروع ہوتی ہے، درود پر جا کر ختم ہوتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا بنی؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کی جو آپ نے کتاب لکھی درود پاک پر؟ سنیے گا، امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ ہاں ایک وجہ ہوئی تھی اس کی، اور وہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، وقت نماز ہو گیا، نماز پڑھنی تھی، لیکن قریب قریب میں پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا مجھے کہ میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں پانی کی تلاش میں جاتا رہا، چلتا رہا، دیکھتا رہا، تو مجھے دور جا کر ایک کنواں نظر آیا، ایک کنواں نظر آیا مجھے۔ تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلے پانی مل گیا، وضو کر کے نماز ادا کر لوں گا۔ جب کنویں پر پانی کے لیے وضو کرنے کے لیے پہنچا نا، تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کنواں تو ہے، پانی بھی ہے، لیکن اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ تو ڈول ہے نہ رسی ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کھڑا ہو کر سوچنے لگ گیا کہ پانی نکالوں کیسے یہاں سے؟ پانی تو ہے لیکن نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے کوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا رہا، سوچتا رہا، تو اس کنویں کے برابر میں ایک کچا مکان تھا، اس مکان کی چھت پر ایک 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی، اوپر 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی اوپر چھت پر۔ فرماتے ہیں کہ جب اس بچی نے مجھے پریشان دیکھا نا، تو اس نے چھت سے مجھے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ لماذا انت حزین، پریشان کیوں ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا انا محمد بن سلیمان جزولی، میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں، نام تھا معروف۔ کہا اچھا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان کھڑے ہو؟ کہنے لگے کہ بیٹا میں نے وضو کرنا ہے اور وضو کے لیے کنویں سے پانی نکالنا ہے، نہ تو ڈول ہے یہاں پانی نکالنے کے لیے، نہ رسی ہے کہ میں پانی نکالوں، بس سوچ رہا ہوں پانی نکالوں کیسے یہاں سے، یہی سوچ رہا ہوں، پریشان ہوں اس لیے۔ اس بچی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے رائٹر ہیں، آپ اتنے بڑے کاتب ہیں، محدث ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے آپ؟ توجہ بس، اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے آپ؟ کہا، وہ سوچے کہ شاید بچی ہے چھوٹی، سمجھی نہیں میری بات کو۔ کہا کہ بیٹا نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی نکالوں کیسے یہاں سے میں؟ اس بچی نے کہا اچھا کچھ دیر صبر کریں، میں آتی ہوں نیچے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے کہا، اور وہ نیچے چھت سے اتر کے میرے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی، اور آ کر کہنے لگی کہ چچا اس سے پانی نکالنا ہے؟ کہا ہاں یہاں سے پانی نکالنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بچی نے اس کنویں کے اندر تھوکا، فرمایا کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ پانی پہلے باہر نکل کر آیا ہے یا تھوک پہلے اندر گیا ہے، وہاں سے پانی ابل کر باہر نکل کر آیا۔ اور کہا کہ جب پانی ابل کر باہر نکل کر آیا تو مجھے کہنے لگی کہ چچا لو پانی آ گیا ہے، وضو کر لو اور جا کے نماز ادا کر لو، وضو کر لو جا کے نماز ادا کر لو۔ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ چھوٹی سی بچی، 7-8 سال کی بچی، اور یہ مقام، یہ مرتبہ۔ وضو کیا، نماز ادا کی، نماز ادا کر کے دوبارہ اس کے گھر پہ دستک دی میں نے، اور کہنے لگے کہ بیٹا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تجھے محمد کا واسطہ ہے، تجھے فلاں کا واسطہ ہے، مجھے ذرا بتا تو صحیح کہ یہ اتنا بڑا مقام حاصل کیسے کیا ہے تو نے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کیسے کیا ہے تو نے، کہ کنویں میں صرف تھوکا ہی تھا کہ کنویں نے سارا پانی باہر پھینک دیا اپنا، آخر مقام مرتبہ ملا کیسے ہے؟ توجہ رکھیے گا، مقام اور مرتبہ حاصل کیسے ہوا؟ بچی کہنے لگی کہ اگر تم اتنے واسطے نہ دیتے تو میں کبھی نہ بتاتی، لیکن اب سنو کہ یہ مقام ملا کیسے ہے۔ کہتی ہے کوئی اور خاص عمل تو میرے پاس نہیں ہے،
بس ایک عمل ہے کہ جو میں ہر وقت کرتی رہتی ہوں، اور وہ عمل کیا ہے؟ کہتی ہے کہ بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد پر کثرت سے درود پڑھا کرتی ہوں، رب نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے مجھے، بس کثرت سے درود پڑھتی ہوں بس محمد پر۔ کہا کہ میں کھیلتی ہوں تو محمد پر درود پڑھتی رہتی ہوں، میں کھاتی ہوں تو محمد پر درود پڑھتی رہتی ہوں، کام کر رہی ہوں تو محمد پر درود پڑھ رہی ہوں، کہیں سے جا رہی ہوں تو محمد پر درود پڑھتی ہوں، آ رہی ہوں تو محمد پر درود پڑھتی رہتی ہوں۔ کہا اور پھر جو اتنی کثرت سے درود پڑھا کرتے ہیں، رب کائنات ان کو یہ مقام عطا فرما دیا کرتا ہے، یہ مقام عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور آگے سنیے کیا کہتے ہیں، آگے وہ بچی کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ محمد کون ہے؟ محمد بن سلیمان جزولی نے فرمایا کہ جانتا تو ہوں مگر پہچانتی تو ہے ان کو۔ جانتا ہوں میں لیکن پہچانتی تو ہے ان کو کہ محمد کون ہے۔ کہا کہ محمد کی ذات تو وہ ہے کہ اگر وہ صحرا میں چلی جائے تو پھر جنگلوں سے وحشی درندے نکل کر آپ کے قدموں میں آ جایا کرتے ہیں۔ کہا کہ محمد کی ذات وہ ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کرتے بس چاند اپنا سینے کو چیر دیا کرتا ہے۔ محمد کی ذات وہ ہے کہ جو اشارہ کرتے تو سورج دوبارہ نکل کر آ جایا کرتا ہے، دن کر دیتا ہے۔ یہ محمد کی ذات ہے۔ تو عزیز نمن یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے جو گزر چکے پہلے کے لوگ، اور ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہوا کرتا تھا، اور وہ کس وجہ سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور درود پاک جو پڑھتا ہے خالق کائنات ان کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم بڑی سستی کرتے ہیں درود پاک پڑھنے میں۔ یقین جانیے کہ یہ درود اتنا بہترین اعلیٰ وظیفہ ہے کہ اور کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو، اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، بس آپ یہ درود پاک کو شامل کر لیں۔ کام کرنے ہر کوئی جاتا ہے، کام سے واپس بھی آتا ہے، سفر تو گزارنا ہے اس نے یار، چاہے تو گانے گنگنا کر گزار لے، چاہے تو باتیں کر کے گزار لے، اور چاہے تو محمد پر درود پڑھتے پڑھتے گزار لے، وقت تو گزارنا ہے اس نے سارا۔ تو محمد پر درود پڑھتے پڑھتے اگر وقت گزرے تو کتنا اعلیٰ وقت ہوگا۔ اور پھر رات میں اگر آپ لیٹے ہیں گھر میں اور اگر بستر پر نیند نہیں آ رہی تو محمد پر درود پڑھنا شروع کر دیا کرو، محمد پر درود پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ اور پھر عالم یہ ہوگا ایک دن کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کاش کہ کوئی ایسی رات بھی ہم نیند سو جائیں کہ درود پڑھ رہے ہوں، زبان پر درود جاری ہو، اور اسی طرح آنکھ لگ جائے، اور پھر جب اٹھ رہے ہوں تب بھی درود پڑھا جا رہا ہو، وہاں تب بھی درود پڑھا جا رہا ہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا، میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا۔ اچھا یہ میرا ایک تھوڑا سا طریقہ ہے کہ میں جہاں بھی محفل میں جاتا ہوں بیان کے لیے تو درود پر ضرور کلام کرتا ہوں، یہ ایک عادت ہے، یہ ایک طرز ہے نا۔ تو اس لیے ایک دو چیز اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کی طرف آؤں گا۔ تو حضرت شبلی فرماتے ہیں میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو کچھ دن گزرے تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا، اور میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگے کہ شبلی معاملات بڑے سخت ہیں، بڑے سخت معاملات ہیں قبر کے، اور اتنے سخت سوالات ہوئے مجھ سے، ایسے سخت سوالات ہوئے، اتنا کٹھن مرحلہ گزرا۔ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں میری موت اسلام پر بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جو اتنے سخت سوالات ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب زیادہ پریشانی ہو گئی نا تو پھر ایک اچانک کیا ہوا کہ ایک نورانی چہرے والا خوشبودار جسم والا شخص میرے ان فرشتوں کے درمیان میں آ کر حائل ہو گیا، درمیان میں آ کے حائل ہو گیا۔
اور مجھے کامیابی کی دلیل یاد دلائی، کامیابی کی دلیل یاد دلائی۔ میں نے فرشتوں کو وہ دلیل دی اور مجھے کامیابی مل گئی، کامیابی حاصل ہو گئی، فرشتے چلے گئے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اچانک آیا میری پریشانی کو دور کر دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں کوئی اور نہیں، میں دنیا کے اندر جو تو محمد پر درود پڑھا کرتا تھا، رب نے حکم فرمایا کہ مجھے پیدا کر دیا اور حکم دے دیا اب قیامت تک جو بھی پریشانی آئے گی میں تجھے دور کرتا رہوں گا اسی طرح تو سے۔ کہا تیری درود پڑھنے کی وجہ سے مجھے پیدا کیا گیا ہے، درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اس سے پوچھا کہ آخر یہ پریشانی کیوں آئی تھی؟ کہا اس لیے دنیا میں جب تو سستی کیا کرتا تھا نا درود پڑھنے میں، بس اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے تجھے یہ پریشانی آئی تھی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ تو ہم اپنی زبانوں کو ہمیشہ تر رکھنا چاہیے ہمیں، اور درود کی عادت ایسی بنا لو کوئی بولنا نہ پڑے کسی کو نا، محبت کے ساتھ ذرا پڑھ کر دکھائیے، الصلاۃ والسلام رسول اللہ، الصلاۃ والسلام۔ بڑی بابرکت محفل ہے یہ، بڑی بابرکت محفل ہے۔ حضور کی حدیث ہے جس جگہ اللہ کا ذکر ہو نا، فرشتے چاروں طرف سے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، آ کر فرشتے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں محفلوں کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں محفل میں آ کر۔ اور پھر جب فرشتے محفل ختم ہوتی ہے نا، تو محفل کے ختم ہونے کے بعد وہ فرشتے آسمان پر اڑ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے سب۔ جب وہ آسمان پر جاتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں زمین میں گئے ہوئے تھے، ایک جگہ دیکھا تیرا ذکر ہو رہا تھا، کچھ لوگ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، سن رہے تھے، سنا رہے تھے، ہم بھی اس محفل کے اندر جا کر شامل ہو گئے بس۔ اچھا پھر کہا بس محفل ختم ہوئی ہے، ہم حاضر ہو گئے ہیں واپس۔ تو رب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو بیٹھ کر وہاں ذکر کر رہے تھے ان کا مقصد کیا تھا آنے کا؟ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے رب کہ ان کا مقصد کیا تھا آنے کا، کہ کوئی 10 نمبر سے آیا ہے، کوئی 11 نمبر سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کہا ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا ایک مقصد سے صرف اے اللہ وہ تیری رضا چاہتے تھے وہاں بیٹھ کر، بس صرف اس لیے آئے تھے، کوئی اور مقصد نہیں تھا ان کا آنے کا، تیرا ذکر کر رہے تھے وہ وہاں بیٹھ کر۔ اللہ فرماتا ہے بس یہی مقصد تھا؟ کہا ہاں یہی مقصد تھا۔ رب فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے میں رب ان سب کی معاف فرماتا ہوں، بخشش فرماتا ہوں، گواہ ہو جاؤ۔ اور عبادت کئی طریقے عبادت کے، لیکن سب سے اہم جو طریقہ عبادت کا ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں نا دنیا کے اندر، اللہ نے خود فرمایا لا تو اگر تم شمار کرنا چاہو تو کر ہی نہیں سکتے، لا تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اب جب اللہ نے اتنے انعام دیے ہمیں تو ہمیں بھی تو کچھ چاہیے نا کہ اللہ کا ہم کچھ تو شکر ادا کریں۔ اور وہ شکر کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کو ہم پیسہ نہیں دے سکتے، ضرورت نہیں ہے اس کو، کوئی اور خدمت نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے قدرت سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق۔ اب اللہ کی بات شکر کیسے ادا کریں؟ نماز پڑھ کر، نماز پڑھ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر یاد رکھیے ایک ہی وقت میں انسان کا پورا جسم اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک وقت میں انسان کا پورا جسم اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے، اور اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز ایسی عبادت بھی ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، انسان کو بچاتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ نماز اگر پڑھیں تو، لیکن نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں، نماز ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں مجھ سمیت بات کر رہا ہوں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بندہ نماز پڑھے اور اس کو گناہوں سے نہ روکے نماز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ نماز پڑھے اور بے حیائی سے نہ روکے اس کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
قرآن کا کلام ہے، قرآن معاذ اللہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا۔ آج دیکھتے ہیں نمازی بھی ہے لیکن بے حیائیوں بھی کر رہا ہے، گناہ کے اندر میں مبتلا ہے، نماز نے نہیں روکا، اس لیے کہ غلطی نماز کی نہیں، ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے نماز۔ نماز جنہوں نے پڑھی ہے نا، دیکھو ان کو کتنا فائدہ ہوا۔ نماز پڑھی ہے بابا فرید گنج شکر نے، نماز پڑھی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، نماز پڑھی ہے حضور غوث اعظم نے، نماز پڑھی ہے بابا بلے شاہ نے، نماز انہوں نے پڑھی۔ اور ذرا غور کریں، نماز پڑھی ہے بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نماز پڑھی ہے بزرگان دین نے، اور دیکھ لیں کتنے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ نماز پڑھتے رہے اپنی زندگی کے اندر، دنیا سے گئے ہوئے عرصہ ہو گیا پھر بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا۔ نماز انہوں نے پڑھی ہے، نماز ہم نے نہیں پڑھی آج تک یار۔ آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اگر نماز ہم پڑھیں گے تو کیا درجہ ملے گا، نماز حق ادا کریں گے تو ملے گا کیا۔ تاریخ کے اندر ایک شخص کا نام آتا ہے زید بن عبداللہ، زید بن عبداللہ۔ یہ ایسے شخص تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی تنہائی میں گزار دی، کبھی شادی نہیں کی انہوں نے، تنہائی میں گزار دی، حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حدیث پاک پڑھ رہے تھے، کتاب کھولی ہوئی تھی، ایک حدیث سے نظر گزری ان کی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر مسلمان ہے، یعنی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اگر اس نے شادی نکاح نہیں کیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اسلام پہ مرا، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو تنہا نہیں رکھے گا، تنہا نہیں رکھے گا جنت میں کسی کو، جنت میں جوڑے ہوں گے وہاں پر۔ تو ایسا شخص جو دنیا میں نکاح کیا تو اس کی اہلیہ بھی اس کے ساتھ ہوگی وہاں، لیکن ایسا شخص جس نے نہ کیا ہو نکاح اور وہ دنیا سے چلا گیا، یا کوئی ایسی عورت جس نے نکاح نہ کیا ہو دنیا سے چلی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے نکاح فرما دے گا وہاں۔ یہ حدیث نظر سے گزری، زندگی میں تو کی نہیں شادی، آخر کار سوچنے لگے کہ میری جنت میں کس سے ہوگی شادی، میری کس سے ہوگی، میں دیکھنا چاہتا ہوں جنت میں کون میری رفیق بنے گی۔ رات کا آخری پہر، مصلی بچھایا ہوا، تہجد پڑھی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ جنت میں میری زوجہ کون ہوگی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کی، پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، اگلے دن پھر رات میں دعا کی کہ اللہ جنت میں جو میری زوجہ ہوگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ پھر دعا کی، تیسرے دن پھر دعا کی اور عرض کی کہ اللہ جنت میں میری زوجہ کون ہوگی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کی، دعا کر کے سو گئے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خواب میں ایک عورت ظاہر ہوئی، حضرت بلال حبشی کی نسل سے ہے، ایک کالی سی عورت ظاہر ہوئی اور آ کر کہنے لگی میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ میں رہتی ہوں، بصرہ میں رہتی ہوں۔ صبح اٹھے، فجر کی نماز ادا کی، سواری پر سوار ہوئے، سامان باندھا اور سیدھا بصرہ پہنچ گئے، سیدھا بصرہ پہنچ گئے۔ دیکھیے نماز کہاں لے جاتی ہے بندے کو، سیدھا بصرہ پہنچ گئے۔ بصرہ والے آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، نام تھا آپ کا۔ جب بصرہ والوں کے پاس پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی اطلاع بھی نہیں ہے اور حضرت ایسے ہی تشریف لے آئے، تو آ کر پوچھنے لگے کہ حضور کیا وجہ ہے، خیر تو ہے، اچانک آنے کی وجہ؟ آپ نے فرمایا یار بات سب ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ یہاں اس علاقے میں میمونہ ولید کون ہے؟
اور وہ کہاں رہتی ہے؟ جب لوگوں نے نام سنا نا تو لوگ ہنسنے لگ گئے. کہا کہ حضور میمونہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میمونہ تو دیوانی ہے، مجنون ہے میمونہ، آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہا میمونہ تو وہ ہے کہ جو ہماری بکریاں چرایا کرتی ہے اور ابھی بھی بکریاں لے کر ہماری جنگل میں گئی ہوئی ہے. اور کہا کہ عصر کے ٹائم تک آ جائے گی، آپ آرام کر لیں، اتنا وہ آ جائے گی. آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ کس کو پتا ہے کہ میں عصر تک زندہ رہوں گا؟ کہا مجھے جنگل کا راستہ بتاؤ، جنگل کا راستہ بتاؤ. کہا تم اس کو دیوانہ کیوں کہہ رہے ہو، مجنون کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. کیا حرکت ہے؟ بھئی اس کی حرکت یہ ہے کہ لوگ اگر ہنس رہے ہوتے ہیں نا تو وہ رو رہی ہوتی ہے، لوگ اگر رو رہے ہیں تو وہ ہنس رہی ہوتی ہے. تو لوگ پتھر مار رہے ہوتے ہیں اس کو، لوگ بگا رہے ہوتے ہیں اس کو، میمونہ کو. یہ حال ہے اس کا. اس لیے کوئی نہیں اس کو اپنے پاس بیٹھنے دیتا. آپ نے فرمایا میں جاؤں گا. کہا کہ حضور وہاں پر بڑے وحشی درندے ہیں، جانور ہیں بڑے خطرناک، آپ نہ جائیں. کہا مجھے بتاؤ راستہ. آپ چلے گئے، جنگل میں پہنچے، قدم قدم پر وحشی درندے، جانور ایک سے ایک خطرناک. لیکن جب آپ وہاں پہنچے نا تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے، حیران رہ گئے. آپ نے کیا دیکھا کہ میمونہ مصلی بچھا کر نوافل کے اندر مصروف ہے اور اس کی بکریاں جو ہیں وہ جنگل کے شیر چرا رہے ہیں. اس کی بکریاں، میمونہ خود نوافل میں مشغول ہے، خود نوافل میں مشغول ہے. یہ تو ایک بہانے ہوتے ہیں بکریاں چرانے، یہ تو بہانے ہیں. اصل تو رابطہ قائم کرنا تھا اس رب سے، بس وہی کر رکھا ہے یہاں بیٹھ کر. تو کہتے ہیں کہ میں دیکھا اور دیکھ کر میں حیران رہ گیا. اور عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ میمونہ تو آرام سے نماز پڑھ رہی ہے، لیکن جنگل کے جو شیر ہیں وہ میمونہ کی بکریوں کو چرا رہے ہیں وہاں پر. کہ میں حیرت زدہ رہا، میں کھڑا رہا، سوچتا رہا آخر یہ معاملہ کیا ہے. کہ اتنے میں میمونہ نے سلام پھیرا اور میرے پاس آ گئی اور آ کر مجھے کہا کہ اے زید کیسے آنا ہوا؟ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تم یہیں آ گئے ہو ملنے کے لیے. اللہ، کہا ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تم یہیں آ گئے ہو ملنے کے لیے. کہتے ہیں کہ یار حیرت کی میری انتہا نہ رہی. میں نے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیسے جان لیا؟ تم نے میرا نام کیسے جان لیا؟ کہا کہ جس رب نے رات تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی رب نے رات مجھے بھی تیرے بارے میں بتایا ہے. یہ مقام ہے. جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں نا، یہ مقام ہے ان کی. نماز یہاں لے جاتی ہے اٹھا کر، کیا لے جاتی ہے. کہا کہ اسی رب نے مجھے بھی تیرے بارے میں بتایا ہے، جس نے میرے بارے میں تجھے بتایا ہے وہی رب آیا، اسی کی طرف سے حکم تھا. تو کہتے ہیں کہ میمونہ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ شیر تیری بکریوں کو چرا رہے ہیں. کہ شیر کی تو غذا ہے، یہ خوراک ہے. یہ شیر نے اگر بکریوں سے دوستی کر لی تو کھائے گا کیا؟ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے تو کھائے گا کیا؟ کہا کیسے گزارا ہوگا؟ اور بکری کی یہ فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے نا، بڑی شرارتی ہوتی ہے، بڑی شرارتی ہوتی ہے. تو اب اس نے کہا، دیکھا کہ بکری ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، شیر جاتا ہے اس کو گھیر کر واپس ریوڑ میں لے آتا ہے، پھر بھاگتی ہے، پھر گھیر کر واپس ریوڑ میں لے آتا ہے، کھاتا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. میمونہ سے پوچھا کہ میمونہ آخر شیر اور بکری کی دوستی کب سے ہونے لگ گئی؟ میمونہ نے کہا کہ اے زید، شیر اور بکری کی دوستی بھی اس وقت ہو گئی جب میمونہ نے اپنے رب سے دوستی کر لی تھی. جب میمونہ نے اپنے رب سے رابطہ قائم کر لیا تو شیر اور بکریوں کی دوستیاں بھی شروع ہو گئی تھی یہاں پر. کہا بس اسی دن سے رابطے قائم ہو گئے ان کے. یہ تو بہانے ہوتے ہیں.
بزرگوں کے، یہ بہانے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہا تھا نا کسی نے کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے، کہ ہمارے ہی تو آبا و اجداد تھے وہ، کہ جن کو اتنا بڑا مقام ملا تھا، اتنا مرتبہ ملا تھا، مگر تم کیا ہو، ہم کہاں کھڑے ہیں یار، ہم کہاں کھڑے ہیں ہم۔ اگر آپ غور کریں کہ بہن بھائی ایک ہی ماں سے ہیں، باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، ماں نے پرورش کی ہے دونوں کی، اگر کسی بھائی کے منہ سے دوسرے بھائی کے لیے کوئی بات نکل جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی بہن سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کی شان میں اگر گستاخی ہو جائے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہیں تو ایک ہی ماں نے پالے ہوئے، ایک ہی باپ نے کما کے کھلایا، ایک ہی ماں نے بنایا، سنوارا، پالا، پوسا، سب کچھ کیا، لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ ایک نے نافرمانی کر لی اگر بھائی کی تو بھائی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، بات نہیں کرتا۔ یار مجھے ذرا غور سے بتاؤ اور توجہ سے بتانا کہ وہ ہے ہمارا رب نا، اس رب کی ہم نے کتنی فرما برداری کی ہے، ہم نے کتنی فرما برداری کی ہے، لیکن وہ رب تو پھر بھی کھلا رہا ہے ہمیں، وہ رب پھر بھی پلا رہا ہے ہمیں، وہ رب پھر بھی ہمیں دکھا رہا ہے، پھر بھی ہمیں بلوا رہا ہے، پھر بھی جگا رہا ہے، پھر بھی اٹھا رہا ہے۔ وہ رب تو ناراض نہیں ہوتا۔ کبھی اس رب نے کہا ہو، اعلان ہوا ہو کہ بھئی تو نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی اس لیے تجھے آج رزق نہیں دیا جائے گا، جا نماز پڑھ لے پہلے، کبھی کہا اس رب نے؟ مجھے بتاؤ کہ اگر ایسا رب کرنے لگ جائے تو کتنے لوگ ہوں گے جن کو رزق ملے گا؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کو رزق ملے گا؟ ہم تو نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ رب پھر بھی نوازتا چلا جا رہا ہے، وہ رب پھر بھی نوازتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی اس رب نے نہیں کہا کہ ہاں اس کو دوپہر کا کھانا نہیں دوں گا چونکہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، دوپہر کا کھانا نہیں دوں گا۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہوتے جو کھاتے کھانا، لیکن اس رب نے کبھی نہیں کہا۔ وہاں ایک ہی ماں کے دو بیٹے تھے، اگر کہہ دیا گستاخی ہو گئی تو بولنا چھوڑ دیا اس نے، لیکن اس رب کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، پھر بھی دے رہا ہے وہ رزق، پھر بھی دکھا رہا ہے، آنکھوں کا نور تو نہیں چھین لیا اس نے، پھر بھی چلا رہا ہے، پھر بھی اٹھا رہا ہے، پھر بھی سلا رہا ہے، پھر بھی جگا رہا ہے۔ ہم پھر بھی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سکندر اعظم 35 سال کی عمر میں بہت فتح کی انہوں نے، سکندر اعظم 35 سال کی عمر میں بڑی فتوحات کی انہوں نے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا نا سکندر اعظم کا اور ان کو دفن کر دیا گیا تو ایک مرتبہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان کی قبر پہ گئی، والدہ قبر پہ گئی ان کی، اور جا کر کہنے لگی کہ اے میرے سکندر، ہائے میرے سکندر۔ کہتے ہیں کہ آواز آئی کہ کس سکندر کی بات کر رہی ہو، کس سکندر کی بات کر رہی ہو؟ یہاں تو پتہ نہیں کتنے سکندر پڑے ہوئے ہیں یہاں پر۔ آج ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں، یار ذرا غور کرو، ہم نے ہمیشہ تو نہیں رہنا اس پر، ہم نے اس کے نیچے بھی تو جانا ہے، ہم نے اس کے نیچے بھی تو جانا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میرا فلاں پارٹی سے تعلق ہے، میں فلاں MNA کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، یہ اس کا بندہ ہوں۔ جب قبر میں جائے گا تو کیا جا کر بتائے گا؟ یہ کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، میرا تعلق PP سے تھا، میرا فلاں سے تھا، فلاں سے تھا میرا۔ وہ کہیں گے وہ بات سب صحیح ہے، تھا جو بھی، لیکن یہ بتا محمد مصطفیٰ سے تعلق تیرا کتنا تھا یار؟ یہ بتا ہمیں آ کر، ہمیں یہ بتا کہ تو نے محمد مصطفیٰ کی سیرت پر کتنا عمل کیا تھا، یہ بتا تو نے محمد مصطفیٰ کے دیے ہوئے نماز کے تحفے کو کتنا قبول کیا تھا، یہ بتا مجھے آ کر، یہ بتا ہمیں کہ تو نے کتنی اتباع کی تھی، کتنی اطاعت کی تھی۔ وہ تھے جو تھے، کوئی نہیں سنا جائے گا کہ میری دکان کھلی ہوئی ہے، میں جانا ہے، بچیاں میری بڑی ہیں، جوان ہیں، میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں، نہ، کہ
یہ بتا کہ ہے کیا چیز تیرے پاس، ہے کیا چیز تیرے پاس، لا کے دکھا ہمیں، عمل کتنے کیے ہیں تو نے یار، عمل کتنے کیے ہیں تو نے۔ ہم لوگ بھول گئے اس چیز کو، بھول گئے ہم اس چیز کو۔ حضور کی مختلف حدیثوں کے تقریباً 15 عذاب ایسے ہیں جو بے نمازی کو قبر میں جاتے ہی ملتے ہیں۔ 15 عذاب ایسے ہیں، مختلف حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس میں سے جو پہلا خلاصہ ہے نا، پہلا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر جائے گا تو قبر کی جو دیواریں ہیں وہ آپس میں مل جائیں گی، اس طرف کی پسلیاں اس طرف، اس طرف کی اس طرف مل جائیں گی، اس طرف کی اس طرف، اس طرف کی اس طرف۔ ایک بزرگ گزرے ہیں انڈیا کے اندر، بڑے پرانے بزرگ، ان بزرگ کی کرامت اور خاصیت یہ تھی کہ وہ جس چیز کے برابر سے گزرا کرتے تھے نا، وہ چیز ان سے کلام کرنے لگ جاتی تھی۔ ان کی خاصیت یہ تھی، کرامت یہ تھی۔ وہ مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے، وہ نا شاعر بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے اشعار لکھے ہیں انہوں نے نا، تو مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مٹی کے برتن بنا رہا ہو نا، مٹکا یا کوئی اس طرح کی چیز، تو پہلے وہ مٹی کو گوندتا ہے، اور جب وہ گوند رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر پاؤں سے اس کو روند رہا ہوتا ہے، روند رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بزرگ جو ہے وہ مٹی کو گوند رہے تھے، روند رہے تھے پاؤں کو، پاؤں سے اس مٹی کو۔ کہنے لگے کہ اللہ نے مٹی کو قوت گویائی دی، اور اس نے کہا کہ تو کیا مجھے روند رہا ہے آج، کب تک روندے گا مجھے؟ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے روندے گا، روند کر آخر تھک کے ہار کے بیٹھ جائے گا۔ کہا کہ آج تو مجھے روند رہا ہے، کل تو میرے پاس آئے گا، میں تجھے روندوں گی، اور پھر پتہ چلے گا تجھے کیا ہوتا ہے یہ روندنا کیا ہوتا ہے یہ۔ تو آج خاموش ہے یہ، لیکن کل ہم نے اسی کے اندر جانا ہے یار۔ بڑے بڑے سکندر آئے چلے گئے، کوئی نہیں رہے گا، لیکن اعمال اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور انسان کو تخلیق اسی لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عمل کرے۔ ایک نصیحت آموز آپ کو کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک شخص تھا، وہ ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس کی 4 بیویاں تھیں، اس کی چوتھی سے بڑی محبت کرتا تھا، تیسری سے بھی بڑی محبت کرتا تھا، دوسری سے بھی، لیکن پہلی سے نہیں کرتا تھا، لیکن وہ پہلی اس سے بڑی کرتی تھی۔ توجہ سے سمجھیے گا اس کو۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا نا، بڑا قریب ہو گیا اور بڑا ہی بیمار ہو گیا، اس نے 4 کو بلایا اور اس نے کسی کو 4 میں سے چوتھی کو کہا کہ میرا انتقال ہو جائے گا مجھے لگتا ہے، تو میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ قبر میں چلو، قبر تک چلو میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتا۔ اس نے بڑا سنوارا اس کو، لیکن اس نے آخر میں انکار کر دیا، کہا میں نہیں جا سکتی قبر میں تمہارے۔ اس نے تیسری کو بلایا اور اس نے کہا کہ تم چلو میرے ساتھ قبر میں۔ اس نے کہا کہ مجھے بڑا حسن اور جمال دیا ہے اللہ نے، اور میرے اندر بڑی کشش ہے، تم چلے بھی جاؤ تو دنیا مجھے فوراً اپنا لے گی۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ دوسری کو بلایا، دوسری نے کہا کہ میں چل تو سکتی ہوں تمہارے ساتھ، لیکن قبر تک، بس قبر کے باہر تک، تمہیں قبر میں رکھ کے واپس آ جاؤں گی، کہا اندر نہیں جا سکتی۔ پیچھے سے ایک آواز آئی اٹھ کر، جب مایوس ہو گیا نا، ایک آواز آئی، کمزور سی لاغر سی آواز آئی، اور کہا کہ میں چلوں گی تمہارے ساتھ، میں چلوں گی۔ جب اس نے دیکھا نا مڑ کر، تو اس نے دیکھا کہ یہ اس کی وہی پہلی بیوی تھی جو بڑی کمزور ہو گئی تھی، ضعیف ہو گئی تھی، لاچار ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ حسرت کرتا رہا کہ کاش میں بجائے چوتھی، تیسری، دوسری پر اتنی توجہ دینے کے پہلی پر اتنی توجہ دیتا تو یہ میری اچھی ثابت ہوتی ساتھی۔ اب سمجھیے گا اس کی چوتھی بیوی جو ہے، اس سے مراد اس کے جسم کے اعضاء ہیں،
جسم کے اعضاء ہیں کہ جن کو انسان بنانے سنوارنے میں لگا رہتا ہے ہر وقت۔ کتنا سنوارتے ہیں ہم اپنے جسموں کو، اعضاء کو کتنا سنوار رہے ہوتے ہیں، 2-2 3-3 ہزار روپے دے کے تو اپنے ہیئر اسٹائل صحیح کرواتے ہیں، اور یقین جانیے کہ یار یہ جو سادہ زندگی ہے نا، یہ بڑی اعلیٰ زندگی ہے۔ سادہ زندگی بڑی اعلیٰ زندگی ہے۔ جو خرچ کرتا ہے نا، جو بناتا سنوارتا ہے اپنے آپ کو، وہ پریشان بھی بڑا رہتا ہے کہ بھئی 3,000 روپے دے کر بال صحیح کروا کے آیا ہوں، فیشل کروا کے آیا ہوں، لیکن کوئی دیکھ کے تعریف ہی نہیں کر رہا میری، وہ پریشان رہے گا بیچارہ۔ لیکن جو ایک بیچارہ سادہ ہوگا نا، کھیت سے اٹھ کے آئے گا، کپڑے بھی گندے، آرام سے کونے میں بیٹھ جائے گا، کوئی کرے تعریف کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے اس کو، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو، وہ آرام سے مطمئن ہوئے گا۔ تو اس نے کہا کہ چوتھی بیوی سے مراد اس کے اعضاء ہیں، جو دنیا میں زندگی تک تو ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اعضاء ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے بھی منع کر دیا، کہا میں نہیں جا سکتی۔ تیسری بیوی سے مراد اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے، اس کی جائیداد ہے، کہ لوگوں سے چھپا چھپا کر رکھتا ہے اس کو، اس لیے اس نے کہا نا میں ساتھ نہیں چل سکتی، تم چلے بھی گئے تو کیا حرج ہے، مجھے کوئی اور اپنا لے گا، ساری زندگی وہ اکٹھا کرتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ جب دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے یار اپنے ساتھ، کیا لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ؟ چھوڑ جاتا ہے سب کچھ، لوگ لے جاتے ہیں اس کو، لوگ لے لیتے ہیں اس کو، پھر یہی ہوتا ہے وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، ساری زندگی اکٹھا کیا لیکن آخر میں کچھ نہیں ملا۔ دوسری بیوی سے مراد اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، وہ قبرستان تک تو جاتے ہیں لیکن رکھ کر اس کو واپس آ جاتے ہیں، کہ جن کے لیے اس نے پریشانیاں اٹھائی۔ پہلی بیوی سے مراد اس کے اپنے اعمال ہیں، اعمال ہیں کہ جن پر وہ اتنی توجہ نہیں دیتا، لیکن وہ اس کے قبر کے باہر تک نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ جایا کرتے ہیں وہ، اس لیے اس نے کہا میں ساتھ چلوں گی تمہارے، لیکن اس پہ انسان توجہ نہیں دیتا، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ کاش کہ میں توجہ دے لیتا اس کے اوپر، کاش کہ میں توجہ دے لیتا۔ آج وقت ہے آج سنبھالیں اپنے آپ کو، بنائیں اپنے آپ کو، اللہ سے تعلق جوڑ لیں، آ کر یار قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن سے تعلق جوڑو، خود پڑھیں قرآن، اور بہت فضیلت ہے، بڑی برکت ہے اس قرآن کی یار، بڑی برکت ہے اس قرآن کی۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اس کو، اتنا پیارا تھا حضور کو قرآن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت اعلیٰ قاری قرآن تھے، اور حضرت ابی بن کعب بڑے اعلیٰ قاری قرآن تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی ابی بن کعب سے فرمائیں، اللہ فرماتا ہے ابی کو کہو کہ قرآن پڑھا کرے اور آپ سنا کریں قرآن۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ اے ابی مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، رب نے حکم فرمایا ہے، تو حضرت ابی ابن کعب خوشی کے مارے رو پڑے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی رب نے میرا نام لے کر کہا ہے، نام لے کر پکارا ہے مجھے؟ فرمایا کہ ہاں رب نے فرمایا ہے ابی کو کہو کہ قرآن پڑھا کرے اور آپ سنا کریں قرآن کو۔ یار کتنا بڑا مقام ہوگا ان کا، کتنا اعلیٰ درجہ ہوگا ان کا، کہ جن کا رب نام لے کر فرماتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھو اور سناؤ۔ حضرت موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضور حضرت عائشہ کے حجرہ اقدس میں تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری باہر قرآن پڑھ رہے تھے بڑے عمدہ انداز میں، حضور خاموشی سے پیچھے کھڑے ہوئے قرآن سن رہے تھے۔ ہے کوئی ایسا انداز اپنائے گا کوئی؟ آج مجھ سمیت یار، مجھ سمیت آج میں آپ لوگوں کی صرف بات نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں ذرا ہمیں بتائیں کہ ہم نے آخری مرتبہ کب قرآن کھولا ہوگا؟ یاد ہے کچھ ہمیں؟ مجھے بتاؤ ذرا یار، ہم نے کب کھولا ہوگا؟ کیوں اتنی دوری ہے اس سے ہماری؟ آخر وقت میں ہم نے قرآن شاید رمضان میں کھولتے ہوں تو کھولتے ہوں، اور آج حال یہ ہے اتنی مصروفیت کے رمضان میں بھی ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم پورا مکمل، ایک قرآن نہیں پڑھ پاتے ہم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری
فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، حضور پیچھے قرآن سن رہے تھے۔ جب میں نے قرآن بند کیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری بڑا عمدہ قرآن پڑھتے ہو تم۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ سن رہے تھے پیچھے کھڑے ہو کر؟ فرمایا کہ ہاں میں قرآن سن رہا تھا پیچھے کھڑے ہو کر تمہارے، اور قرآن بڑا اعلیٰ پڑھتے ہو۔ ہائے ہائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہیں، میں اور خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتا، اس سے اور خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتا، اتنا اعلیٰ۔ اور قرآن ایسی کہ یار ایک ایک چیز انسان کے جسم کے اوپر اندر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بس اس کے بعد گفتگو ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک صحابی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک صحابی حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی نے پوچھا کہ اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ اسرائیل وہ جو روح قبض کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت۔ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر بعد یہ جو آپ کے صحابی بیٹھے ہیں نا، ان کی روح قبض کر لیں گے ہم۔ ماجد بھائی توجہ رکھیے گا، ان کی روح قبض کر لیں گے ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد، اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی تھوڑی دیر بعد تیرا انتقال ہو جائے گا، تیری روح قبض ہو جائے گی۔ یار کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو۔ آج ہمیں کوئی بتا دے نا کہ آپ کو اتنا نقصان ہو جائے گا شام تک کاروبار کے اندر، اگر پہلے 2 کھاتے تھے نا 4 بلڈ پریشر کی گولیاں کھائیں گے۔ حالت یہ ہو جاتی ہے ہماری، صرف مالی نقصان اگر ہو جائے، مال تلف ہو رہا ہو ہمارا، اور اگر بتا دیا جائے کہ بھائی تمہاری جو ہے نا وہ جان چلی جائے گی، تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ ذرا توجہ کریں۔ صحابی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، صحابی مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے، نہ ایسا کہ وہ گھر گئے بھائی جاؤں جا کر بچوں سے مل لوں، بیوی سے مل لوں، بچوں کو وصیت کر دوں، نصیحت کر دوں، تقسیم کر دوں وراثت، کچھ بتا دوں، کوئی ٹینشن نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان مضبوط تھا، اس لیے کہ نمازیں تھیں ان کے پاس، اس لیے کہ صحبت تھی حضور کی۔ اور پھر نبی نے فرمایا نا کہ مومن کے لیے قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوا کرتی ہے۔ یار گڑھا تو غیر مومن کے لیے ہے، بند ہے چاروں طرف سے، روشنی نہیں ہے، ہوا نہیں آتی، یہ مومن کے لیے نہیں ہے، یہ غیر مومن کے لیے ہے۔ مومن کے لیے تو وہی جنت کی ہواؤں داخل ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر، مومن کے لیے تو روشنی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نہیں بھاگے اٹھ کر، کہیں نہیں گئے، کوئی پریشانی نہیں، بس ایک سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ کرتے ہوئے میں دنیا سے چلا جاؤں اور اللہ میری بخشش فرما دے، بس ایسا عمل بتا دیں، وقت کم ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو، یہ سامنے جاؤ، جا کر قرآن پاک کے اوراق اٹھ کے لے کے آؤ۔ توجہ، قرآن کی اوراق اٹھا کے لاؤ، قرآن کے اوراق اٹھا کے لائے۔ رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں قرآن پڑھاتا ہوں، تم قرآن پڑھتے رہو۔ اور فرمایا جو قرآن پڑھتے پڑھاتے دنیا سے جائے گا، خالق کائنات بلا حساب بخشش فرما دے گا اس سے۔ یہ ایسی کتاب ہے قرآن، یہ ایسی کتاب ہے قرآن، اس کو پڑھیں، عمل کریں تو بہت ثواب، اور اگر صرف اس کو دیکھ بھی لیا نا تو بھی بڑا ثواب ہے یار، اور کچھ نہیں نا، اور کچھ نہیں، تو کم سے کم روزانہ اس قرآن کو اٹھا کر یار چوم کر تو سینے سے تو لگا لیا کرو نا یار، قرآن کو چوم کر سینے سے تو لگا لیا کرو۔ بچوں کو پڑھائیں قرآن، بچوں کی تربیت کریں قرآن پڑھانے کے لیے، اور بچے آج قرآن پڑھائیں گے تو کل پہنچائیں گے بھی وہاں ہمیں، پہنچائیں گے بھی وہاں ہمیں۔ گھروں میں بھی ماشاءاللہ بہنیں بھی موجود ہیں، سن رہی ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں، اور پھر دیکھیے گھروں کے اندر کس قدر برکتیں ہوتی ہیں، کس قدر برکتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں۔ قرآن جو سیکھ چکا ہے نا، پڑھ رہا ہے وہ، اس کو ایک دفعہ پڑھ لے گا تو ایک دفعہ کا ثواب۔ ایک نے عرض کیا کہ میں جو ہے نا وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہوں، فرمایا تیرے لیے 2 دفعہ ثواب ہوگا،
جتنی دفعہ اٹکے گا اتنا ثواب ملے گا تجھے، اتنا ثواب ملے گا۔ یہ نہ کہیں مجھے آتا نہیں ہے قرآن پڑھنا۔ کمپیوٹر چلانا ماجد بھائی آپ نے کب سیکھا تھا؟ دنیا میں آتے ہی سیکھے ہوئے تھے آپ؟ آگے سیکھا نا آپ نے؟ ڈرائیونگ آتی ہوگی ماشاءاللہ کافی لوگوں کو نا، کیا بچپن میں آ گئی تھی آپ کو؟ سیکھی آپ نے، کسی ڈرائیونگ سینٹر میں گئے ہوں گے، کسی جاننے والے نے سکھایا ہوگا آپ کو۔ یہ جو موبائل آج کل، یہ جو اینڈرائڈ، یہ جو موبائل چل رہا ہے، کیا یہ ہم نے سیکھا ہوا تھا؟ موبائل آیا ہے، چلانے لگے، چلانے لگ ہی گئے نا۔ کار کو چلانے لگ ہی گئے نا۔ کمپیوٹر چلانے آ ہی گیا نا یار۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آئے گا؟ بس ضرورت ہے توجہ کی، ضرورت ہے توجہ کی۔ تھوڑی سی توجہ دیں اس کے اوپر، اعمال کو بنائیں، اپنے اعمال کو بنائیں۔ جانا ہے ہم نے، سب نے، رہنا نہیں ہے ادھر، کسی نے نہیں رہنا اس کے اوپر، اس کے نیچے جانا ہے ہم نے۔ درود شریف کا ورد جاری رکھیں، درود شریف کا ورد۔ بہنیں بھی گھر میں اگر کام کر رہی ہیں، وضو ہو نہ ہو، درود پڑھتی رہیں، اور پھر دیکھیے گا کھانوں میں برکتیں بھی کتنی اعلیٰ ہوتی ہیں، کھانے بھی کتنے لذیذ بنیں گے پھر انشاءاللہ۔ اور پھر جب بچے سنیں گے نا ماں کے اور باپ کی زبان پر ہر وقت درود جاری ہو، تو پھر ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کی زندگی میں درود شامل ہو جائے گی یار۔ اور درود جو ہے نا وہ ہر چیز کی جڑ ہے، درود جڑ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ صاحب خانہ نے جو اہتمام کیا ہے اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب جتنے بھی آئے ہیں ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ اچھے اعمال کی طرف توجہ ہو ہماری، اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت میں آنا۔ اچھا اگر ویسے ہمیں نہیں ہو پا رہا نا، تو جن کے پاس ہے یہ چیز ان کی صحبت میں جانا شروع کر دو، ان کی صحبت میں جانا شروع کر دو۔ یا تو اتنے طاقتور بن جاؤ کہ دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے، یا پھر کسی طاقتور کا سہارا لے لو، طاقتور کا سہارا لے لو۔ تو اگر اول تو ہم خود بنے، کوشش کریں۔ اگر پتہ چل رہا ہے چونکہ ہم ایک دم نہیں ہو پائیں گے، شیطان طاقتور ہے ہم سے زیادہ، لیکن اب کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جانا شروع کرو، بیٹھنا شروع کرو۔ جب ان پر رحمت برسے گی نا، تو ایک آدھ چھینٹا یار ہم پر بھی گری جائے گا، آ ہی جائے گا ہم پر۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔